ان کا ہاتھ فریکچر کیوں ہوا؟ عبد الواحد صدیقی صاحب کی پگڑی کیوں اچھالی گئی؟ ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ بلوچستان کے عوام کے حقوق کے لیے روڈ پر بیٹھے ہوئے تھے اور اپنا احتجاج انتہائی سیویلائزڈ طریقے سے ریکارڈ کروا رہے تھے۔ آج سے 3 دن پہلے ثنا بلوچ صاحب نے اسمبلی کے فلور پر بڑی مدلل تقریر کی، اعداد و شمار کے ساتھ پرحقائق انداز میں انہوں نے مکمل پکچر اس کے سامنے رکھا۔ تو ان کی تقریر کے دوران میں سوچ رہا تھا کہ ثنا بلوچ جس مدلل انداز میں عوام اور بلوچستان کا حق کی نمائندگی ادا کر رہے ہیں، اسی ثنا بلوچ صاحب کو کہا جاتا ہے کہ تمہاری کھوپڑی اڑا دی جائے گی۔ ثنا بلوچ صاحب اپنی ذات میں اکیلے نہیں ہیں۔ ثنا بلوچ صاحب کے پیچھے ملک سکندر خان ایڈوکیٹ صاحب کے پیچھے، جناب نصیر احمد شاوانی صاحب کے پیچھے بلوچستان کے لاکھوں غیور بلوچستانی موجود ہیں۔ اگر انہیں کچھ ہوتا ہے، اگر انہیں کوئی گزن پہنچتی ہے، اگر انہیں کوئی شخص ہٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ حملہ ملک سکندر صاحب پر حملہ نہیں ہوگا، ثنا بلوچ صاحب پر حملہ نہیں ہوگا، بابو رحیم مینگل صاحب پر حملہ نہیں ہوگا، شکیلہ دیوار پر حملہ نہیں ہوگا، یہ پورے بلوچستان پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور پھر اس کے جو نتائج نکلیں گے اس کو پھر بھگتنا آپ کے بس میں نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے بھول جائیے ان باتوں کو کہ بختربند گاڑیوں سے ان لوگوں کو ڈرایا جائے گا۔ ہم ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو بختربند گاڑیوں سے ڈرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم بلوچستان کے عوام کے حقیقی نمائندے ہیں، اور بلوچستان کے عوام کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کر اس فلور پر موجود ہیں، اور جب تک ہم اس فلور پر موجود ہیں دنیا کی کوئی طاقت بلوچستانیوں کے حقوق کو غصب نہیں کر سکتی انشاءاللہ۔ بجٹ تیار ہوا، بجٹ پیش ہوا، بجٹ غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے منظور بھی ہوا، لیکن سب سے اہم مرحلہ امپلیمنٹیشن کا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کون اسے امپلیمنٹ کرتا ہے۔ بلوچستان جاگ رہا ہے، بلوچستان جاگ چکا ہے، اور جب بلوچستان جاگتا ہے تو پھر پاکستان بھر میں ایسی سیاسی ارتعاش پیدا ہوتی ہے کہ پھر اس سیاسی ارتعاش اور وائبریشن کا سامنا کرنا کمزور لوگوں کا کام نہیں ہوتا۔ اس لیے جناب اسپیکر، ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان
یہ معدنی وسائل سے مالا مال صوبہ ہے. اللہ جل جلالہ نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے. اللہ جل جلالہ نے ہمیں ہر لحاظ سے نوازا ہے. بلوچستان یہ گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے. پوری دنیا کی نظریں اس وقت بلوچستان پر جمی ہوئی ہیں. پوری دنیا بڑے تجسس کے ساتھ بلوچستان کو اسٹڈی کر رہے ہیں. بلوچستان ہر لحاظ سے مالا مال صوبہ ہے، لیکن اگر احساس نہیں تو اس موجودہ حکومت کو احساس نہیں اور انہیں یہ ادراک نہیں کہ آج بلوچستان کے ساحل اور وسائل کو کس انداز میں لوٹنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. بلوچستان کا بجٹ 570 ارب روپے کا بجٹ ہے، اور بلوچستان کے 570 ارب کے بجٹ کو اس نہج اور اس پیمانے پر لانے کے لیے جمعیت علماء اسلام اور اس کی اتحادی جماعتوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. اور مجھے آج بھی وہ وقت، آج بھی وہ دن یاد آ رہا ہے کہ جب بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہوئے پورے بلوچستان کے نواب جناب اسلم ریسانی صاحب اور مولانا عبد الواسع صاحب NFC ایوارڈ میں پورا حصہ نہ ملنے پر اسلام آباد کے سڑکوں پر بطور احتجاج بیٹھے ہوئے تھے، اور وزیر اعظم پرائم منسٹر سے، اس وقت کے پرائم منسٹر سے یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ یا تو بلوچستان کا حق دو، یا پھر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اسلام آباد کے سڑکوں پر اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک ہمیں اپنے حقوق نہیں ملتے. کیا موجودہ حکومت کی وجہ سے ہمارا بجٹ 570 ارب روپیہ کا بن رہا ہے؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں. اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، اس کے لیے بڑی کاوشیں ہوئی ہیں، اس کے لیے بہت ایفرٹس ہوئی ہیں. تو اس لیے ہم ان کوششوں کو رائگاں نہیں ہونے دیں گے، اور بلوچستان کے عوام کے حقوق پر کوئی سودے بازی نہیں کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے بجٹ کو آپ جس انداز میں ریوڑیوں کی طرح بانٹنا چاہتے ہیں، ہم اور اس ہاتھ کو روکیں گے جو بلوچستان کے حق کو، بلوچستان کے پیسوں کو، بلوچستان کے فنڈز کو غیر منتخب لوگوں کے ذریعے منتخب لوگوں کے حلقوں میں تقسیم کرنے کا جو منصوبہ بنے گا، جو کوشش ہوگی، اس کو ہم پوری عوامی قوت کے ساتھ، پوری جمہوری اور سیاسی قوت کے ساتھ ہر مقام پر روکیں گے انشاءاللہ. آغا صاحب تھوڑا مختصر کر دیں کیونکہ بہت ساتھی رہتے ہیں جنہوں نے بات کرنی ہے.
میں ہو سکتا ہے میرا کوئی ساتھی مجھے ٹائم دے دے. جی ہو سکتا ہے میرا کوئی ساتھی مجھے ٹائم دے دے. نہیں، وہ سارے خود بات کرنا چاہتے ہیں، بیچ میں پرچیاں بھیجیں. نہیں، آپ نے آلریڈی 3 بندوں کا ٹائم خود جناب لے لیا. اسپیکر، کوشش کریں آغا صاحب تھوڑا مختصر کر دیں، کیونکہ جناب اسپیکر، آپ تو ماشاءاللہ بڑے دل والے آدمی ہیں. خدا کرے کہ آپ میری باتیں سنیں اور تسلی سے سنیں، کیونکہ ہم بلوچستان کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے. 3 سال تک ہمیں ایکسپلائٹ کیا گیا. 3 سال تک بلوچستان کے عوام کا استحصال کیا گیا. 3 سال تک بلوچستان کے بجٹ اور فنڈز کو جس انداز میں بانٹا گیا وہ تاریخ کا ایک سیاہ دور ہے. ہم اس سیاہ دور کو دوبارہ پلٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. ہم اپنا ہوم ورک مکمل کر چکے ہیں. ہم اپنا کام مکمل کر چکے ہیں. 2 آزاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. جناب اسپیکر، آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت بلوچستان کی پوری کابینہ بشمول چیف منسٹر گورنر ہاؤس میں مجتمع ہیں. اگر ہو سکے تو میری باتوں کو گورنر ہاؤس تک پہنچا دیں. جناب اسپیکر، ہم تاریخ کے جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ایسا سیاہ دور ہے بلوچستان کے حوالے سے کہ یہاں پر منتخب لوگوں کی پگڑیاں اچھالی گئی اور منتخب لوگوں کو کہا گیا کہ راستے سے ہٹ جاؤ، چپ ہو جاؤ، ورنہ تمہاری کھوپڑی اڑا دی جائے گی. یہ عجیب بات ہے کہ جو لوگ عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جو لوگ عوام کا مینڈیٹ لے کر اس معزز ایوان تک پہنچتے ہیں، پھر ان کو حکومتی ایما پر، حکومتی شہ پر یہ دھمکیاں دینا کہ اگر چپ نہیں رہو گے تو پھر بختر بند گاڑیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، تمہیں بختر بند گاڑی روند کر رکھ دے گی. اگر کسی کا یہ ذہن ہے تو پھر ہم اپنا مائنڈ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ تمہاری بختر بند گاڑیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ہمارے لاش اور ہمارے اجسام ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ہم تہیا کر چکے ہیں
کہ یا تو بلوچستان کے عوام کو بجٹ سازی میں انصاف کے معیار پر پورا اترتے ہوئے پورا حصہ دیا جائے گا، یا پھر ہم اس بجٹ کو جسے غیر آئینی طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے پاس کیا گیا ہے، ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، بختربند گاڑی لے کر اسمبلی کے گیٹ کو ہٹ کرنا، بختربند گاڑی میں بیٹھ کر اسمبلی کے گیٹ کو توڑنا، یہ بلوچستان کی جمہوری، سیاسی اور پارلیمانی تاریخ میں ایک سیاہ عمل ہے، اور اس عمل کو جب مؤرخ بلوچستان کی پارلیمانی تاریخ لکھے گا تو وہ ان باتوں کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکے گا کہ بلوچستان کے منتخب لوگ انہیں بے وقت کرنے کے لیے سرکاری مشنری کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ ہم منتخب لوگ ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان تمام اقدامات کے باوجود ہم خاموش رہیں گے تو ان اقدامات پر خاموش رہنا میرے خیال میں بلوچستان کے عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ جناب اسپیکر، 15 جون کو ہم اسمبلی کے سامنے بطور احتجاج ٹینٹ لگا کر روڈ پر بیٹھے، ہم اپنا پروٹیسٹ اور احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے تھے۔ حکومت کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ بجٹ سازی کا جو عمل اس وقت ان پروگرس ہے اس میں بلوچستان کے عوام کو شریک کیا جائے۔ بلوچستان کے عوام نے اس بے اختلاف کے اراکین کو جو حق رائے دہی دیا ہے اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ ہم مسلسل 4 دن تک روڈ پر بیٹھے رہے، اپنا احتجاج پرامن انداز میں ریکارڈ کرواتے رہے، لیکن سلیکٹڈ لوگوں کو یہ چیز ان کی قسمت میں شاید نہیں لکھی تھی کہ وہ آ کر بلوچستان کے عوام کی سنوائی کرتے، بلوچستان کے عوام کے منتخب کردہ لوگوں سے ہم کلام ہوتے اور ایک ایسا راستہ نکالتے جس کے نتیجے میں بلوچستان کی عوام کی مشکلات کا مداوع ہوتا، لیکن یہ چیز نہ ہوئی، اور 17 تاریخ کو
بجٹ سے ایک دن پہلے ہمارے احتجاجی کیمپ میں جمعیت علماء اسلام صوبہ بلوچستان کے امیر محسن بلوچستان حضرت مولانا عبدالواسع صاحب تشریف لائے. انہوں نے بڑی مفصل سپیچ کی وہاں احتجاجی دھرنے میں، احتجاجی کیمپ میں، اور حکومت سے کہا کہ آپ اپنے اس اجلاس کو، بجٹ کے اجلاس کو 1-2 دن کے لیے مؤخر کر دیجئے. ہم بیٹھ کر کوئی اچھا سا راستہ نکالتے ہیں، جمہوری راستہ نکالتے ہیں، سیاسی راستہ نکالتے ہیں، انصاف پر مبنی راستہ نکالتے ہیں. لیکن حضرت مولانا عبدالواسع صاحب کی اس تجویز کو بے دردی کے ساتھ ریجیکٹ کیا گیا اور حکومت بضد رہی، اور 18 تاریخ کو انہوں نے بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا. جب آپ جمہور کی آواز کو نہیں سنتے، جب آپ الیکٹڈ لوگوں کی آواز کو نہیں سنتے، جب آپ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ احتجاج کرنے کے دوسرے راستے اور دوسرے طریقے بھی موجود ہیں. ہمارے ساتھی یہاں اسمبلی کے احاطے میں موجود تھے. گیٹ کے ساتھ ہمارے معزز اراکین اسمبلی موجود. سی ایم کا آنا ہوتا ہے، اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو اسمبلی میں داخل ہونے کے لیے راستہ عوامی قوت سے روکا گیا ہے، تو پھر وہ گیٹ کو ہٹ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارے معزز ممبران جناب عبدالواحد صدیقی صاحب، بابو رحیم مینگل صاحب، اور ہماری محترمہ بہن شکیلہ نوید دھواں، ان کو چوٹیں پڑتی ہیں. اور پھر چشم فلک نے وہ سیاہ نظارہ بھی دیکھا کہ عبدالواحد صدیقی کی پگڑی وہ زمین پہ گرتی ہے اور ان کا ہاتھ فریکچر ہوتا ہے.